اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں شیعہ باطل مذہب کو ایکسپوز کر رہا ہوں، ان کا جھوٹ اور دجل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسی سلسلے میں نے آپ کو کچھ ایسے چہرے بھی آپ کے سامنے ایکسپوز کیے ہیں جو کہ سنی مذہب کے اندر سنی لبادہ اوڑھ کے داخل ہوئے ہیں، جبکہ ان فیکٹ وہ شیعہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے رافضی فضل ہمدرد، میں مفتی فضل ہمدرد نہیں کہتا، میں اس کو رافضی فضل ہمدرد کہتا ہوں، رافضی فضل ہمدرد کہتا ہوں۔ کیوں؟ یہ ویڈیو دیکھیں۔ سب کی قبریں ہیں، ٹھکانے ہیں مدینے میں، مگر سب کی قبریں ہیں، ٹھکانے ہیں مدینے میں، مگر بے وطن ہیں تو صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، بے وطن ہیں، بے وطن ہیں تو صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، سب کی قبریں ہیں مدینے میں۔ جی، اب آپ دیکھیں، یہ اتنے قریب سے تو ویڈیو بنائی گئی ہے، سینس بھی ہوتی کس چیز کی نا، لیکن بیسیکلی اندر سے رافضی ہے، اس لیے نوحہ پڑھ رہا ہے۔ اور کتنا یعنی کہ مطلب کہ جیسے یہ وہی والی بات ہے نا، جہاں کا خمیر تھا وہیں جا کے پہنچ گیا نا، آخر وہیں پہنچنا تھا نا۔ تو ابھی میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، اس نے یہ جو لاسٹ محرم گزرا ہے، اس نے مجلسیں پڑھی ہیں جا کے، اس کی ویڈیوز اویلیبل ہیں، اس کا اپنا نام سے لکھ لیں، آپ کو آ جائیں گے۔ یہ اس کی حقیقت ہے، یہ ایک جسے کہتے چیپسٹ قسم کا انسان ہے۔ ابھی ایک ویڈیو میں نے اس کی دیکھی جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے بتا رہا ہے، اور اس میں جنگ جمل سے واپسی کے موقع پر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ام المومنین، آپ کا یہ سفر، آپ سے جو پردہ نشینی سے متعلق قرآن مجید میں عہد لیا گیا تھا، اس سے یہ کتنا موافق ہے؟ حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی تو پوچھا کہ کیا یہ ابو الیقظان ہے؟ ابو الیقظان حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا۔ حضرت عمار نے کہا کہ جی ہاں، میں ابو الیقظان عمار ہوں۔ تب حضرت عائشہ ام المومنین نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ حق کی بات کرنے والا عمار ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے جواب میں حضرت عمار نے کہا کہ اس ذات کی تعریف ہے، اس ذات کی تعریف ہے کہ جس نے آپ کی زبان کے اوپر میرے لیے حق کو جاری کر دیا۔ طبری نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس روایت کو طبری کے محققین نے بھی صحیح کہا ہے، اور شیخ الاسلام حافظ الحدیث امیر المؤمنین فی الحدیث ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو فتح الباری میں صحیح کہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ان کی زبان سے یہ بتا رہا ہے کہ جی انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کی تعریف کی، یعنی کہ وہ جنگ جمل سے جب واپس آ رہے تھے تو حضرت عمار بن یاسر نے کہا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو الیقظان ہے تو اس نے کہا ہاں جی میں، یعنی کہ وہ ان کی کنیت تھی عمار بن یاسر کی۔ تو پہلی بات، اب اس نے کہا کہ یہ صحیح سند سے ہے، یہ ہے فلاں ہے، تاریخ طبری کی یہ روایت تھی، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو یہ ابھی ساتھ سکرین بھی لگا دوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا دھوکہ۔ تاریخ طبری کی یہ روایت ہے، اور اس میں مزے کی بات ہے کہ یہ روایت، پہلی بات تو طبری تاریخ کی کتاب ہے، اور موسٹلی روایتیں تو اس کے اندر ابو مخنف لوط یحییٰ کی لی ہوئی ہیں۔ اب تیسری امپورٹنٹ چیز سن لیں، ایک تو اس کی تاریخ لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کذاب ہے، جو کہ رافضی ہے، ٹھیک ہے، اور مزے کی بات یہ کہ وہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر 3 راوی جو ہیں، ایک تو ٹوٹلی یعنی کہ مجہول ہے، ضعیف ہے، دوسرا جو ہے وہ مدلس ہے،
تیسرا جو ہے وہ کون ہے؟ میں آپ کے سامنے یعنی کہ ان کے نام بھی مینشن کر دوں گا. تیسرا کون سا؟ جس کے اندر عبداللہ آ رہا ہے لیکن ساتھ اس کی وہ نہیں آ رہی، مطلب باپ کا نام نہیں آ رہا. بھئی عبداللہ ابن وہاب ہے یا ابن جو بھی ہے، تو لازمی سی بات ہے اس کو آپ معتبر تو نہیں کہیں گے، پتہ نہیں کون سے عبداللہ نے لکھی. تو وہ ایک ضعیف روایت کو صرف بتا کہ یہ بتانا چاہ رہا ہے بیسیکلی 28/12 کو لے کے، جو کہ بخاری کی حدیث ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کروایا، اس کے حوالے سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے ان کی تعریف کروایا. او اللہ کے بندے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ کو ان کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ صحابی رسول تھے بھائی. ہمارے لیے تو وہ معتبر شخصیت تھے، وہ صحابی رسول تھے تمام صحابیوں کی طرح. آپ جھوٹی روایت بیان کر کے آپ ان کی یہاں گواہی دے رہے ہیں کہ جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعریف کی. بھائی آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کا شان اور مرتبہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ جو پہلے آیا جو بعد میں آیا اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو آپ کیا کون ہوتے ہیں؟ مقصد صرف پیچھے رافضیت، مقصد رافضیت. تو اس دجالی فتنے رافضی فضل ہمدرد سے بچیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں شروع میں نوحہ پڑھ رہا ہے، نشے والی صورت بنائی ہوئی ہے، کیا یا مرثیہ ہے جو بھی اس طرح کی وہ پڑھ رہا ہے، شان پڑھ رہا ہے، منقبت پڑھ رہا ہے، جو بھی پڑھ رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں کہاں حد ابھی. ویسے اللہ عز و جل ہم سب کو ان دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے جو کہ لبادہ کوئی اور اڑا ہوا ہے اور اندر سے کچھ اور ہے، منافق لوگوں سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.